بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا بیٹا الظاہر غیاث الدین اپنے چچا زاد بھائی کی شادی میں جا رہے تھے کہ اچانک ظاہر غیاث الدین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بہت تیز بخار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سر اور پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ سلطان نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا تو ظاہر غیاث الدین نے کہا کہ نہ جانے کیوں لیکن میرے سر اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ ظاہر غیاث الدین درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا۔ سپاہیوں نے ظاہر غیاث الدین کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ میرے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا معائنہ کرو۔ شاہی حکیم نے ان کا مکمل چیک اپ کیا۔ ہر لحاظ سے معائنہ کرنے کے بعد شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن سلطان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی ظاہر غیاث الدین کو درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ ہر والدین کی طرح انہیں بھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ظاہر غیاث الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ظاہر غیاث الدین اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ سلطان کے چہرے سے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی کو اپنے بیٹے کی اس حالت کا پتہ چل گیا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور وہ یہ کرب وہ سہ نہیں پائیں گی۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا۔ تو سلطان نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور فرمایا اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہ حکیم تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں حاضر ہو گیا اور ان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا سر سے لے کر پاؤں تک معائنہ کرنے لگا۔ جب اس نے ان کا مکمل چیک اپ کر لیا تو کچھ سوچتے ہوئے شفا خانے میں گیا اور ظاہر غیاث الدین کو خاص جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ایسی دوائی پلائی کہ فوراً ظاہر غیاث الدین کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حکیم کی قابلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاں میری سلطنت کا سب سے بڑا حکیم یعنی کہ شاہی حکیم بھی میرے بیٹے کو صحتیاب نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے حکیم سے شفا یاب کروا دیا۔ سلطان کے علاوہ ان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین اس حکیم سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی ظاہر غیاث الدین کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حکیم پر کافی اعتماد آ گیا، اور سلطان نے اس حکیم سے کہا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم میرے محل میں کام کر سکتے ہو، جس پر اس حکیم نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ، اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس محل میں لوٹے تو ان کے خاص وزیر خضر ابن طواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور میری چھٹی حس کہتی ہے یہ جو نیا حکیم آپ نے محل کے شاہی حکیموں میں تعینات کیا ہے، یعنی جس نے آپ کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا علاج کیا تھا، یہ کوئی حکیم نہیں۔ اس وزیر کے یہ الفاظ سنتے ہی سلطان بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہی اس حکیم نے شاہی حکیم سے جو نہ علاج ہو سکا اس نے کر دکھایا، اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ حکیم نہیں ہے؟ اگر یہ حکیم نہ ہوتا تو میرے بیٹے کا علاج فی الفور کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کے سامنے اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی، یا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وزیر خضر ابن طواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں نے اس پر نظر رکھی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سلطان بھی شک میں پڑ گئے، کیونکہ یہ سلطان کے بہت ہی وفادار، عمر رسیدہ، تجربے کار اور قابل وزیر تھے، جو کہ دور اندیش اور لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی چال چلن بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے خضر ابن طواب نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی، جسے خضر ابن طواب کو لگا کہ یہ حکیم نہیں بلکہ کوئی جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے چینی کے عالم میں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا، ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو خضر ابن طواب نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے، اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا،
اور اگر یہ فیل ہوا تو پھر یہ غدار ہے اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی جو وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان معظم میری 55 سال عمر ہو چکی ہے اور مجھے دوست اور دشمن کی کچھ پہچان تو ہے، لہٰذا میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اس وزیر کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ کون سی ترکیب؟ تو خضر ابن طواب نے کہا کہ حضور میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً 2 میل دور سے آنے لگتی ہے۔ آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلائیں اور اسے کہیں کہ میرے لیے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لائے، اور اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا، اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کی خاص خوشبو کی وجہ سے ان کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹیاں سے کہیں بھی نہیں ملیں گی، اور اپنے راز پر پردہ رکھنے کے لیے اور میری اطاعت کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ خضر ابن طواب کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کو اپنے پاس اکیلے میں بلایا اور یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے ان جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ اس حکیم نے کہا کہ سلطان معظم یہ جڑی بوٹی آپ کو شام سے پہلے حاضر کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس حکیم نے مزید اور کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خضر ابن طواب اس حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو خضر ابن طواب کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ خضر ابن طواب نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا آگے جا رہا تھا، چونکہ اس حکیم کو خبر نہ تھی کہ اس کا کوئی وزیر پیچھا کر رہا ہے۔ خضر ابن طواب کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹیوں کی خوشبو نہیں آئی۔ حالانکہ اگر کوئی چھوٹا سا حکیم بھی ہوتا تو وہ بھی اس جڑی بوٹی کو خوشبو سے پہچان کر اس کو فوری تلاش کر لیتا۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس حکیم کو جڑی بوٹی نہ ملی، کیونکہ خضر ابن طواب کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک جاسوس تھا، کوئی حکیم نہیں تھا، بلکہ اس نے سلطان کے محل میں رہتے ہوئے اس کے راز دشمنوں تک پہنچانے کے لیے صرف حکیم کا روپ دھارا ہوا تھا، لہذا اس حکیم کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے سلطان کو دے دے، تاکہ سلطان کا اس کو پر اعتبار نہ اٹھ جائے۔ خضر ابن طواب چند سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا، تو خضر ابن طواب غار کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا، تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا کہ میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات اب تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے وہ تو مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں، تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو، کیونکہ میں نے تو سارا جنگل چھان مارا، نہ ہی مجھے اس جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ ہی اس کی خوشبو سے مجھے کوئی پہچان ہوئی، لیکن آپ تو بڑے جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر حکیم ہیں۔ جب یہ بات خضر ابن طواب نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا، اور خضر ابن طواب نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بالکل غدار ہے اور یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو آپ کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کے علاج کے لیے حکیم کی جگہ بھیجا تھا، تاکہ یہ آپ کے بیٹے کا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جی سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔ یہ حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غدار جاسوس بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی قائم کردہ اس سلطنت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے تھے، کیونکہ انشاءاللہ یہ لوگ صرف منصوبے ہی بنائیں گے، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری اس طرح سلطنت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر غدار کا چہرہ ہم پر واضح کر دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے بچ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔